السلام علیکم۔ میں ہوں پروفیشنل اسٹرالوجر سید شوکت علی بخاری۔ لائف اینڈ اسٹرالوجی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے آپ سب خواتین و حضرات جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے علم نجوم کی روشنی میں برج قوس یعنی سیجیٹیریس کے لیے سال 2024 کیسا رہے گا، اور علم نجوم کی روشنی میں اس کی فلکیاتی پوزیشن کیا ہوگی۔ اس سال 2024 میں برج قوس سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کو کن کن معاملات میں احتیاط کی ضرورت ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ سال 2024 میں ان کا ورد خاص کیا ہوگا، صدقہ خاص کیا ہوگا، اور نحس تواریخ کیا ہوں گی۔ آئیے چلتے ہیں تفصیل کے ساتھ اس ویڈیو میں۔ تفصیل میں جانے سے پہلے میری نئے آنے والے معزز خواتین و حضرات سے گزارش ہے، ہمارے چینل لائف اینڈ اسٹرالوجی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ جن خواتین و حضرات کی تاریخ پیدائش 22 نومبر سے 21 دسمبر تک ہے، ان کا برج قوس یعنی سیجیٹیریس ہوگا، اور جن خواتین و حضرات کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہیں، وہ اپنے نام کے عدد کے حساب سے یا پھر نام کے پہلے حروف سے دیکھ سکتے ہیں۔ جن کے نام کا پہلا حروف ف سے شروع ہوگا وہ بھی برج قوس کے زیر اثر سمجھے جاتے ہیں، مگر یاد رکھیے گا تاریخ پیدائش ایک اتھینٹک طریقہ ہے۔ برجوں میں اس کا نمبر 9 ہے اور اس کا حاکم سیارہ مشتری ہے۔ عنصر اس کا آتشی ہے، یعنی یہ گرم مزاج یعنی غصے والے ہوتے ہیں۔ برج قوس کا جو عدد خاص ہے وہ 3 ہے۔ لکی اسٹون میں پکھراج، نیلم، ہیرا اور فیروزہ۔ لکی رنگ ہے نیلا اور سیاہ اور زرد۔ ان کے لیے مبارک دن ہے منگل کا۔ بہترین شریک حیات اور دوست اور کاروباری شراکت دار جو ان کے لیے برج ہیں وہ ہیں حمل اور اسد۔ ان کو جو ممکنہ بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لنگڑا پن، جوڑوں کے مسائل، ہاضمے کی خرابی، گردوں کے مسائل۔ اس کے علاوہ یہ برج قوس سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کھانے پینے کے شوقین اور جذباتی قسم کے ہوتے ہیں۔ اس برج سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات امانت دار یعنی امانت میں خیانت نہیں کرتے، صاف گو، خوش مزاج۔ برج قوس سے تعلق رکھنے والوں کے لیے سال 2024 کا جو صدقہ خاص ہے وہ ہے گندم، مونگ کی دال یا پھر باجرہ۔ آپ کم از کم اگر آپ کو صدقہ دینا ہے تو کم از کم 300 گرام ضرور دیں، کسی مستحق کو دے دیں یا پرندوں کو دے دیں۔ اگر منگل کا دن ہو، یعنی جو چاند ہوتا ہے قمری حساب سے جو مہینہ شروع ہوتا ہے اس میں جو پہلا منگل آئے اس میں اگر آپ صدقہ دے دیں تو میرے حساب سے بہت بہتر رہے گا، اور زیادہ بھی دے سکتے ہیں لیکن کم از کم اس کی جو ہے نا مقدار 300 گرام ہے۔ اچھا، اس سال کی جو نحس تاریخیں ہیں، جو قمری مہینے کی جب نیا مہینہ چاند کا شروع ہوتا ہے تو اس کی جو ہر مہینے کی جو 3، 9، 13 اور 19، کوشش کریں کہ ان تواریخ میں کوئی بھی نیا کام یا کوئی بھی اہم منصوبہ اسٹارٹ نہ کریں۔ ان کے لیے جو ورد خاص ہے وہ ہے یا عظیمو یا مجیدو یا وکیلو یا ماجدو۔ یہ ورد خاص کم از کم آپ کو 313 مرتبہ کرنا چاہیے۔ یہ آپ کے برج کا اسم اعظم ہے، اور اس کے پڑھنے سے اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی زندگی میں بہت اچھے اور مثبت اثرات رونما ہوں گے۔ برج قوس کے سالانہ ذائچے کے مطابق کیریئر،
تعلقات، معاشی معاملات اور کاروباری معاملات، صحت، تعلیمی معاملات اور رومانوی معاملات اس سال مشترکہ نتائج فراہم کریں گے، جن کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اس سال مئی میں سیارہ مشتری آپ کے ذائچے کے چھٹے گھر میں منتقل ہوگا، جس کی وجہ سے راحت اور سکون میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ آپ کے اخراجات میں غیر متوقع اضافہ ہو سکتا ہے، کام کا دباؤ بڑھ سکتا ہے۔ جبکہ سیارہ زحل آپ کے ذائچے کے تیسرے گھر میں ہوگا، جو آپ کو کیریئر، مال، دولت، صحت اور رشتوں کے لحاظ سے خامدار نتائج فراہم کرے گا۔ اور راہو چوتھے گھر میں اور کیتو 10ویں گھر میں ہوگا، جو آپ کے لیے صحت کے حوالے سے اچھا اشارہ نہیں ہوگا۔ سال کا پہلا حصہ یعنی شروع سال سے مئی تک کا وقت آپ کے لیے بہترین اور خوشگوار ثابت ہوگا۔ بعد ازاں مئی آپ کو اپنی صحت کا خاص خیال رکھنے اور اپنے اخراجات کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہوگی۔ زائد اخراجات آپ کے لیے پریشانی کا سبب بن سکتے ہیں۔ اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو یہ وقت آپ کو اپنے کاروباری معاملات سے فوائد حاصل کرنے کا بہترین وقت ہوگا۔ آپ اعلیٰ درجے پر پہنچنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، یعنی شروع سال سے مئی تک۔ راہو اور کیتو کی چوتھے اور 10ویں گھر میں موجودگی آپ کے خاندانی رشتے، ناطے اور کیریئر میں بدلاؤ پیدا کر سکتی ہے۔ اور مئی میں ہی سیارہ مشتری کی چھٹے گھر میں آمد کی وجہ سے مالی تنگی اور مسائل کی وجہ سے آپ لون وغیرہ لے سکتے ہیں، جس سے آپ پر قرض کا بوجھ بڑھ سکتا ہے۔ اگر آپ کاروبار کے حوالے سے کوئی بڑا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے ماہ مئی سے پہلے کر لیں اور عملی جامہ پہنا لیں۔ اگر دیکھا جائے شروع سال سے ہی مئی تک کا عرصہ آپ کے لیے سال 2024 کا بہترین عرصہ ثابت ہوگا۔ کوشش کریں اس عرصے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں، چاہے وہ خاندانی معاملات ہوں، صحت کے ہوں یا پھر معاشی معاملات ہوں۔ 29 جون 2024 سے 15 نومبر 2024 تک سیارہ زحل وکری حالت میں ہوگا، جس کی وجہ سے آپ کو کیریئر، صحت اور مالی معاملات میں مطلوبہ نتائج حاصل کرنے میں دشواری کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ برج قوس سے تعلق رکھنے والے طلباء و طالبات کے لیے تعلیم کے حوالے سے یہ سال شروع سال سے ہی مئی تک کا عرصہ مبارک نتائج کا سبب ہوگا۔ اس عرصے میں ایسے طلباء و طالبات جو اسکالرشپ اور اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے بیرون ملک جانے کے خواہش مند ہیں، ان کو کوششیں کرنی چاہیے۔ کبھی امکانات ہیں آپ کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔ اس عرصے میں سیارہ مشتری آپ کے لیے کامیابیوں کے اسباب پیدا کرے گا۔ سیارہ زحل جو کہ ایک اہم سیارہ ہے، سال 2024 میں موافق پوزیشن میں ہوگا، کیونکہ سیارہ زحل تیسرے گھر میں ہونے کی وجہ سے آپ کو تعلیمی کیریئر میں اطمینان بخش نتائج فراہم کرے گا۔ ماہ مئی میں سے تعلیمی معاملات میں سستی پیدا ہو سکتی ہے، آپ کو چاہیے اپنی تعلیم پر توجہ دیں۔ 7 جنوری سے 8 اپریل 2024 تک آپ کے تعلیمی معاملات بہت اچھے اور کامیاب رہیں گے۔ اگر خاندانی حوالے سے دیکھا جائے تو سال 2024 کی شروعات بہت اچھے انداز میں ہوگی۔ اس عرصے میں آپ خاندانی امور میں سکون اور خوشیاں محسوس کریں گے، مگر ماہ مئی سے آپ کو اپنے خاندانی امور پر توجہ دینے کی ضرورت ہوگی۔ درگزر کی پالیسی پر عمل کرنا ہوگا، اپنے غصے کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ آپ اپنی سوچ سمجھ سے معاملات کو سلجھانے کی کوشش کریں، اور کچھ قوس افراد کو خاندان سے الگ ہونے کے کبھی امکانات موجود ہیں، یعنی آپ کسی اور گھر میں شفٹ ہو سکتے ہیں۔ کچھ کوشش کریں خاندانی یا جائیداد یا دیگر مسائل جو آپ کے خاندان سے جڑے ہیں، ان کو ماہ مئی سے پہلے مکمل کرنے کی کوشش کریں۔ محبت اور ازدواجی حوالے سے سال 2024 کی شروعات بہت مثبت اور حوصلہ افزا ہوگی۔ برج قوس سے تعلق رکھنے والے ایسے خواتین و حضرات جو محبت کو حقیقی رشتے میں بدلنا چاہتے ہیں
یعنی اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں ان کو اپنے معاملات مئی سے پہلے حل کرنے کی کوششیں کرنی چاہیے۔ اس عرصے میں آپ اپنی محبت کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ ایسے خواتین و حضرات جو رشتوں کے حصول کے لیے کوشاں ہیں، انشاءاللہ شروع سال سے لے کر ماہ مئی تک کامیاب ہوں گے۔ بعد ازاں مئی محبت کی شادی کے لیے موزوں ٹائم نہیں ہوگا۔ سیارہ زہرہ جو محبت اور شادی کا سیارہ ہے، 12 جون یہ ایک دفعہ پھر آپ کے لیے شادی کا اچھا ٹائم شروع ہو رہا ہے۔ 12 جون سے 24 اگست میں یہ خوشگوار پوزیشن میں ہوگا، جو آپ کی شادی اور رشتوں کے حصول اور لو لائف کے لیے بہترین ٹائم ہوگا۔ سالانہ ذائچے کے مطابق یہ سال صحت کے حوالے سے آپ کو صحت پر خاص توجہ دینے کی ضرورت ہوگی۔ شروع سال سے ہی آپ اپنی صحت میں بہتری محسوس کریں گے، مگر پھر بھی اس سال آپ کو صحت پر توجہ دینے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ ماہ مئی کے بعد آپ کو صحت کے حوالے سے کچھ مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جیسا کہ کام کے سلسلے میں زیادہ سفر بھی آپ کی صحت کے لیے مسائل پیدا کر سکتے ہیں۔ ذہنی تناؤ، ٹانگوں میں درد جیسے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ معدے کی خرابی، آپ کھانے پینے میں آپ کو چاہیے کہ احتیاط کریں۔ اور ایسے خواتین و حضرات جو بے روزگار ہیں، ان کو سال کے شروع میں کوششیں کرنی چاہیے جو کامیابی سے ہمکنار کرنے میں مددگار ثابت ہوں گی۔ اور ایسے خواتین و حضرات جو بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں، یعنی بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے سال کا پہلا حصہ یعنی شروع سال سے لے کر ماہ اپریل کے آخر تک کوششیں کرنی چاہیے، انشاءاللہ وہ کامیاب ہوں گے۔ تو یہ جناب یہ تھیں برج قوس سے ریلیٹڈ سال 2024 کی جرنل معلومات۔ اگر آپ اپنا ذاتی ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں یا کوئی بھی سوال پوچھنا چاہتے ہیں یا کسی مسئلے کا حل چاہتے ہیں تو اسکرین پر ہمارا واٹس اپ نمبر، انسٹاگرام اور FB ID شو ہو رہی ہوگی، آپ اس پر رابطہ کر سکتے ہیں، یا پھر کمنٹس باکس میں ہمیں میسج کر سکتے ہیں۔ اور ہم نے ایک اور پروگرام شروع کیا ہے، ہر جمعرات کو 1.25 لاکھ درود شریف کی محفل ہوتی ہے۔ اگر آپ دعائیہ تقریب میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اپنا نام، اپنے شہر کا نام کمنٹس باکس میں تحریر کریں۔ مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔